آج ہم پھر شروع کرتے ہیں اس کا چیپٹر نمبر 1 جس کا ٹائٹل ہے یو آر ناٹ یور مائنڈ، تمہارا دماغ نہیں ہو۔ اس کی پہلی ہیڈنگ ہے روحانی بیداری انلائٹنمنٹ کی راہ کی سب سے بڑی رکاوٹ۔ انلائٹنمنٹ یا روحانی بیداری، یہ کیا ہے؟ ایک بھکاری تھا جو 30 سال سے ایک سڑک کے کنارے بیٹھا بھیک مانگ رہا تھا۔ ایک دن وہاں سے ایک اجنبی کا گزر ہوا۔ بھکاری نے معمول کے انداز میں اپنے ہاتھ پھیلائے اور کہا، خدا کے نام پر کچھ دے دو۔ اجنبی اس کے سامنے رکا اور جواب میں کہا، دیکھو میرے پاس تمہیں دینے کو کچھ بھی نہیں ہے۔ اور اس کے بعد بھکاری سے پوچھا، یہ جس چیز پر تم بیٹھے ہو یہ کیا ہے؟ بھکاری نے جواب دیا، کچھ بھی نہیں، ایک پرانا سا صندوق ہے، اور جب سے مجھے یاد ہے تب سے میں اس پر بیٹھتا آ رہا ہوں۔ اجنبی نے کہا، کیا کبھی اس کے اندر جھانکا ہے؟ بھکاری بولا، نہیں، مگر آخر اس سوال کا مقصد کیا ہے؟ اس میں کچھ بھی تو نہیں ہے، میں جانتا ہوں۔ اجنبی نے اصرار کیا، ایک بار میرے کہے اس کے اندر دیکھ تو لو۔ بھکاری نے ناگواری سے اسے دیکھا اور صندوق کا ڈھکن کھول دیا۔ اس کی آنکھیں حیرت اور یقین نہ آنے والے انداز میں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ صندوق سونے سے بھرا ہوا تھا۔ میں وہی اجنبی ہوں جس کے پاس آپ کو دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، اور جو آپ سے فقط اتنا کہہ رہا ہے کہ اپنے اندر جھانکو۔ کسی صندوق میں نہیں جیسے اوپری کہانی میں ہے، بلکہ اس سے بھی قریب، خود اپنے اندر۔ تاریخ میں نا جتنے بھی لوگوں نے کوئی حقیقی چیز پائی ہے نا، وہ اپنے اندر جھانک کر پائی ہے۔ اس کہانی کا بیسیکلی مقصد یہی ہے۔ آج کے انسان کو ایک غلط فہمی ہے، بلکہ یوں کہنا چاہیے اسے ایک غلط فہمی میں مبتلا کیا گیا ہے کہ کوئی اسے پہنچا سکتا ہے، کوئی اسے ریئلٹی کی جھلک دکھلا سکتا ہے، وہ کوئی جو اسے دکھا سکتا ہے وہ اپنی حقیقت دکھا سکتا ہے، حقیقت کا چہرہ نہیں دکھا سکتا۔ یہ اپنے بارے میں بتا سکتا ہے ایز اے اسٹوری۔ ہاں، اس کی سٹوری سے آپ انسپائر ہو سکتے ہو، وہ انسپریشن آپ کے لیے موٹیویشن بن سکتی ہے، یہ ہو سکتا ہے، لیکن وہ آپ کو دکھا دے، پہنچا دے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ورنہ ایسے نبی آئے، ایسے لوگ آئے، ساری دنیا پہنچ نہ رہی ہوتی، آپ بھٹک کیوں رہے ہو؟ مطلب آپ نے ساری سائنسی ترقیاں کر لی، کیا شعر ہے علامہ اقبال کا، ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنی اندر کی دنیا میں سفر کر نہ سکا، وہ جس نے سورج کی شعاؤں کو گرفتار کیا، زندگی کی شب تاریک سحر کر نہ سکا۔ مطلب آپ نے پوری دنیا کو روشن کر دیا، جگمگا دیا، اپنے اندر اندھیرا ہے، اور یہ ثابت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ مطلب اس پر بیٹھ کے اگر دلیلیں دینا شروع کر دیں کہ انسان کے ساتھ یہ، آپ اپنے اندر جھانک لیں، کیا بیت رہا ہے یہ جو سارے لوگ سن رہے ہیں، یہ اپنے اندر جھانکیں۔ ان کی زندگی، ان کے دن کا بیشتر حصہ ناگواری میں گزر رہا ہے یا خوشگواری کے ساتھ؟ یہ جہاں ناگواری ہے، یہ جہاں روشنی نہیں پہنچی ہے، اس کو روشن کیے بنا کوئی چارہ نہیں ہے۔ اس لیے اکہارٹ ٹولے نے اس کہانی سے بات کو شروع کیا ہے کہ کہیں اور نہیں جھانکنا، اپنے اندر جھانکنا ہے۔ اس پوائنٹ کو روشن کیے بنا باہر کی ساری روشنیاں اس سے بھی کئی گنا ہو جائیں، انسان کی زندگی کے تجربے پر کوئی فرق نہیں پڑنے والا۔ آگے، مگر میں بھکاری نہیں ہوں، میں بہت سو کے دماغ میں اٹھتا یہ سوال سن سکتا ہوں، مگر یاد رکھنا، جو اپنی حقیقی دولت کو نہیں پا سکا، وہ دولت کے جو ہستی بینگ کے روشن غیر متزلزل سکون کا نام ہے، پیس بلس کا نام ہے، وہ سارے لوگ میری نظر میں بھکاری ہیں، چاہے ان کے پاس دولت کے انبار کیوں نہ لگے ہوں۔ لوگ باہری دنیا میں ٹوٹی پھوٹی خوشیاں، تشفی اور تسکین کا ناکامل اور تشنہ احساس، اپنی ہستی کی توثیق و تصدیق، احساس تحفظ اور محبت ڈھونڈ رہے ہیں، جبکہ خود ان کے اپنے اندر وہ خزانہ موجود ہے جس میں نہ صرف یہ تمام چیزیں موجود ہیں بلکہ دنیا کی ہر چیز سے کہیں زیادہ لامحدود مسرت ہے۔ جب روحانی بیداری یا انلائٹنمنٹ کی بات آتی ہے،
تو انسانی ذہن اسے ایک ایسا مافوق البشر سا کارنامہ بنا کر پیش کرتا ہے جو عام آدمی کے بس کا روگ ہی نہ ہو۔ یہ ہے ناکا فریب جو اسے اسی طرح پیش کرنا پسند کرتی ہے، لیکن حقیقت میں روحانی بیداری انسان کی نیچرل سٹیٹ ہے، فطری حالت ہے۔ انسان اسی حالت میں پیدا ہوتا ہے، وہ حالت جس میں آپ کی ہستی، آپ کی بینگ، کل ہستی، کل بینگ سے جڑی ہے، کنیکٹڈ ہے، جس میں آپ کا ہونا، آپ کی بینگ کل ہونے سے وحدت اختیار کر لیتی ہے۔ وہ حالت کہ جس میں انسان فنا نہیں ہوتا، بے حد و بے کنار سلسلے کی ایک کڑی ہوتا ہے، ایسی چیز کہ جو بنیادی طور پر تم یوں ہونے کے باوجود بھی تم سے کہیں زیادہ عظیم ہے۔ حقیقت میں یہ وہ حالت ہے کہ جس میں تم اپنی حقیقی فطرت سے ہمکنار ہوتے ہو، ملتے ہو، وہ فطرت کہ جو نام اور شکل، نیم اینڈ فارم سے ماورا ہے، وہ حالت جس کا کوئی نام نہیں ہے، جس کی کوئی شکل نہیں ہے، جس کا کوئی روپ نہیں ہے، جس کی کوئی حیت نہیں ہے، جس کی کوئی سٹرکچر، کوئی ساخت نہیں ہے۔ اگر آپ کل ہستی کے اس سلسلے سے جڑے ہونے کو محسوس کرنے کی اپنی صلاحیت کھو بیٹھے ہو تو بیگانگی، ایلینیشن آپ کا مقدر ہے۔ یہی بیگانگی، یہی ایلینیشن وہ سارے سراب تخلیق کرتی ہے جس میں انسان سر پٹک پٹک فنا تو ہو جاتا ہے مگر چشمہ آب بقا تک پہنچ نہیں پاتا۔ یہ تنہائی، یہ بیگانگی صرف آپ اور ارد گرد موجود دنیا کے درمیان ہی نہیں ہے بلکہ خود آپ اور آپ کے درمیان بھی تخلیق ہوتی ہے۔ یوں آپ خود کو شعوری یا لاشعوری طور پر الگ تھلگ سا ایک جز سمجھنا شروع ہو جاتے ہو جو کل سے جڑا ہوا نہیں ہے۔ خود کو ایک ایسا ذرہ خاک سمجھ لیتے ہو جو اس اجنبی کائنات کی وسعتوں میں کہیں کھو گیا ہے۔ انسانی حیات میں یہی وہ مقام ہے کہ جہاں خوف، فیئر زندگی میں داخل ہوتا ہے اور اندرونی و بیرونی کشمکش، کانفلکٹ روزمرہ کی زندگی کا معمول بن جاتا ہے۔ جب انسانی عظمت سراب بن جاتی ہے اور انسان دوسرے جانداروں یا بے جان چیزوں کی طرح خود کو بے اختیار، بے بس سمجھ لیتا ہے۔ روحانی بیداری یا انلائٹنمنٹ کیا ہے؟ میری نظر میں اس کی بہترین تعریف سدھارتھ بدھا نے کی تھی۔ بدھا کا کہنا ہے، روحانی بیداری سے مراد ہے دکھوں کا خاتمہ، آلام کا فنا ہو جانا، اینڈ آف سفرنگ۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، اس تعریف کی روشنی میں آخر ایسی کون سی چیز ہے جو آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، جو انسان سے ماورا ہے، جو انسان کے بس میں نہیں ہے، جو انسان کی فہم سے بالا ہے یا جو انسان کی دسترس میں نہیں ہے؟ یقیناً یہ تعریف کامل نہیں ہے، تشنا ہے، کیونکہ اس میں صرف یہ بتایا گیا ہے کہ روحانی بیداری کیا نہیں ہے، دکھ کا نہ ہونا، مگر اس میں یہ نہیں بتایا گیا کہ جب دکھ ختم ہو جائے گا، آلام مٹ جائیں گے تو جو بچ رہے گا اسے ہم کیا نام دیں گے۔ بدھا اس پر چپ ہے اور یہ چپ بہت بامانی ہے۔ یہاں ایک تھوڑی سی وضاحت، انسان کی صحت کیا ہے؟ جب بیماری نہیں ہوتی، بیماری کا نہ ہونا۔ جب ساری بیماریاں ختم ہو جائیں تو جو حالت ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں صحت۔ اس لیے اس نے ایسی ڈیفینیشن کوٹ کی ہے بدھا کی جس میں نیگیٹو کانوٹیشن میں بتایا گیا ہے کہ روحانی بیداری کیا نہیں ہے۔ دکھ ہے تو روحانی بیداری نہیں ہے، دکھ کا غائب ہو جانا یہ ہے روحانی بیداری۔ اب آپ نے کیا کیا ہے، آپ نے اس کے ساتھ بہت سی چیزیں جوڑی ہوئی ہیں، ہوا میں تیرنا، پرندے کی طرح اڑنا، پانی پہ چل کے دکھانا، اور گرو کو پتہ نہیں آپ نے کیا کیا چیز، آپ نے اسے اس دنیا کا چھوڑا ہی نہیں ہے۔ شاید یہی بات ہے کہ وہ دنیا کو متاثر بھی نہیں کر پا رہا۔ یہ ایک بیٹر تعریف ہے کہ جب بیماریاں نہیں ہوں گی تو جو بچ رہے گا وہ صحت ہے۔ بدھا اس پر چپ ہے اور یہ چپ بہت پامانی ہے۔ بدھا چاہتے تھے کہ ہر انسان جا کر خود اس سوال کا جواب ڈھونڈے۔ بدھا نے منفی تعریف استعمال کی، نیگیٹو ڈیفینیشن، تاکہ انسانی دماغ اسے کوئی ایسی چیز نہ بنا دے جو انسان کے بس میں نہ ہو، کوئی ایسی مافوق البشر چیز میں نہ ڈھال دے، کوئی ایسی چیز جو ناقابل حصول ہو، کوئی ایسی چیز جو کچھ خاص انسانوں کا مقدر ہو۔ بدھا نے صرف اتنا بتا دیا کہ وہ حالت جس میں دکھ، آلام، سفرنگ سے انسان کی خودی آزاد ہو جائے، وہ حالت بیداری کی حالت ہے۔
وہ ہے انلائٹنمنٹ۔ بدھا نے جانتے بوجھتے یہ احتیاط کی اور سادگی سے کہہ دیا کہ انلائٹنمنٹ کیا نہیں ہے، مگر اس احتیاطی تدبیر کے باوجود بدھ مت کے ماننے والوں کی اکثریت آج بھی اس عقیدے کو مان کے بیٹھی ہے کہ انلائٹنمنٹ تو بس بدھا کے لیے تھی، عام انسانوں کے لیے نہیں۔ اور واقعہ یہ ہے کہ صرف بدھ مت کے ماننے والے ہی کیوں، دنیا کے ہر مذہب کے ماننے والے یہی غلطی کر رہے ہیں۔ یہ سب یہی سوچ کے چل رہے ہیں کہ نجات، انلائٹنمنٹ، بیداری ان کے بس کی بات نہیں، بلکہ بس کچھ خاص انسانوں کے لیے مخصوص تھی۔ آپ نے ایک لفظ استعمال کیا ہے بینگ، اس سے آپ کی کیا مراد ہے؟ بینگ لافانی ہے، انمٹ، ہستی جو ہمیشہ سے موجود تھی، جو ہمیشہ موجود ہے، جو ہمیشہ موجود رہے گی۔ ہستی کہ جو وننس آف لائف ہے، جو وحدت حیات ہے، جو واحد زندگی ہے، یہ بکھری ہوئی نہیں ہے، منتشر نہیں ہے، اجزاء میں بٹی ہوئی نہیں ہے، بٹی ہوئی نظر آتی ہے مگر ہے نہیں۔ یقیناً ہمیں زندگی بے شمار شکلوں میں، روپوں میں دکھائی دیتی ہے، فارمز کی شکل میں، بے شمار ناموں، حیاتوں اور سانچوں میں ہم زندگی کو پہچانتے ہیں، مگر یہ بے شمار نام، حیاتیں، شکلیں، روپ، سٹرکچر، ساختیں پیدا ہوتی ہیں، مرتی ہیں، لیکن ہستی، زندگی، بینگ، یہ پیدائش اور موت سے ماورا ہے۔ بینگ نہ صرف ان سب سانچوں، ناموں اور شکلوں سے بالا ہے، بلکہ ہر نام، شکل، حیات، سانچے اور ڈھانچے کا اندرون بھی ہے، the innermost essence۔ بینگ تمام موجودات کا نادیدہ، ناقابل فنا جوہر ہے۔ ہستی آپ سے اس قدر قریب ہے کہ آپ اس تک ابھی اور اسی وقت رسائی پا سکتے ہیں۔ بینگ انسان کی گہری خودی ہے، یہ انسان سمیت تمام موجودات کی حقیقی فطرت ہے، مگر اسے ذہن کے ساتھ سمجھنے کی ہر کوشش بیکار ثابت ہوئی ہے اور بیکار ثابت ہوگی۔ میری اپیل یہی ہوگی، اسے ذہن سے سمجھنے کی کوشش نہ کیجیے گا۔ آپ اسے صرف اس وقت جان سکتے ہیں جب ذہن مکمل طور پر حالت سکوت میں ہو، نو مائنڈ کی حالت میں آپ اسے فیل کر سکتے ہیں، بالکل اس ندی کی مانند کہ جو مکمل طور پر ساکت ہو، کوئی لہر، کوئی حرکت جس میں نہ ہو۔ اس وقت آپ کے لیے وہ ندی آئینہ بن جاتی ہے جس میں آپ کا عکس واضح اور مکمل نظر آتا ہے۔ ذہن کے سکوت سے کیا مراد ہے؟ اس سکوت سے مراد ہے کامل حضوری، the perfect presence، وہ حالت کہ جس میں آپ مکمل طور پر، کامل طور پر لمحے موجود میں موجود ہوتے ہیں۔ جب آپ کی توجہ مکمل طور پر اور شدت کے ساتھ لمحے موجود پر ہوتی ہے، اس وقت ہستی کو محسوس کیا جا سکتا ہے، مگر اسے ذہن کی سطح پر کبھی بھی نہیں سمجھا جا سکتا۔ ہونے کی آگہی کو دوبارہ پانا اور احساس کو محسوس کرنا، یہ ہے روحانی بیداری یا انلائٹنمنٹ۔ جب آپ کہتے ہیں ہستی تو کیا آپ خدا کی بات کر رہے ہیں؟ اگر ایسا ہے تو پھر براہ راست یہ لفظ استعمال کیوں نہیں کرتے؟ لفظ خدا ہزاروں سالوں کے غلط استعمال کی وجہ سے معانی سے محروم ہو چکا ہے۔ میں بھی کبھی کبھی یہ لفظ استعمال کرتا ہوں، مگر شاذ ہی۔ غلط استعمال سے اب میری مراد کیا ہے؟ اس سے میری مراد یہ ہے کہ وہ لوگ جنہیں کبھی اس لفظ کے تقدس، اس میں موجود بے کنار وسعتوں کی ہلکی سی جھلک تک بھی نصیب نہیں ہوئی ہے، وہ بھی اس لفظ کو اس یقین کے ساتھ استعمال کرتے ہیں کہ جیسے وہ جانتے ہوں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ یا دوسری طرف پھر منکرین خدا ہیں جو اس کے خلاف دلیلیں لاتے ہیں، اور ایسے لاتے ہیں جیسے وہ جانتے ہوں کہ وہ کس کے خلاف دلیلیں لا رہے ہیں۔ لفظ خدا کا غلط استعمال بے تک عقیدوں کو جنم دے رہا ہے، عجیب سے مفروضوں کو اور انا کے سرابوں کو تخلیق کر رہا ہے۔ اس بات کو سمجھیں، لفظ خدا ایک علامت ہے، ایک سائن پوسٹ جو اشارہ کر رہا ہے کس کی طرف؟ کائنات کی اس سب سے بڑی حقیقت کی طرف، ایسی حقیقت جو ناقابل تقسیم ہے، جو ذرے ذرے میں موجزن ہے، جو زندگی ہے، جو روح ہے، جو وحدت حیات ہے، وننس آف لائف، جو نیم اینڈ فارم، نام اور شکل سے ماورا ہے،
جو بینگ کا لفظی اظہار ہے، مگر جب لوگ ایسے فکرے کہتے ہیں یہ میرا خدا ہے، یہ ہمارا خدا ہے، اور ہمارا خدا ہی سچا ہے، تمہارا خدا جھوٹا ہے، آپ کو اندازہ لگ گیا کہ کیا وہ لوگ اس حقیقت کو سمجھ پا رہے ہیں جس حقیقت کی طرف لفظ خدا اشارہ کر رہا ہے؟ دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو خدا کی مخالفت میں دلیلیں لا رہے ہیں، جیسے نیتشے جیسے مشہور فلسفر۔ نیتشے نے کہا تھا خدا مر چکا ہے، گاڈ از ڈیڈ۔ تو کیا وہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ جس کی نفی کر رہے ہیں وہ ہے کیا؟ لفظ خدا ایک محدود تصور بن چکا ہے۔ جس لمحے یہ لفظ زبان سے ادا کیا جاتا ہے تو دماغ ایک شبیہ تخلیق کرتا ہے، شاید کسی ضعیف سفید ریش شخص کی، یا ایسی چیز جو دماغی نمائندگی کر سکے اس عظیم طاقت کی جو آپ سے باہر ہے۔ اور ہاں، لفظ خدا کو سن کر دماغ جو عکس یا شبیہ بناتا ہے وہ ہمیشہ ہی مذکر ہوتی ہے۔ میں یہ تسلیم کرتا ہوں کہ لفظ خدا، بینگ یا ہستی یا کوئی بھی اور لفظ اس لفظ کے پیچھے موجود ناقابل بیان حقیقت کی تشریح نہیں کر سکتا، نہ ہی اس سے متعین کر سکتا ہے۔ مگر ان سب محدودیتوں کو سامنے رکھیں تو اہم سوال یہی بچ جاتا ہے کہ جو بھی لفظ آپ استعمال کر رہے ہیں وہ اس حقیقت کو تجربے میں لانے میں مددگار ہے یا رکاوٹ ہے؟ وہ حقیقت کہ جس حقیقت کا وہ لفظ علامتی اظہار ہے، کیا وہ لفظ خود سے ماورا کسی اعلیٰ تر حقیقت کی طرف اشارہ کرتا ہے، یا یہ محض ایک آئیڈیا کا اظہار ہے، وہ آئیڈیا کہ جو آپ کے سر میں موجود ہے اور جس پر آپ کا اندھا یقین ہے؟ اگر ایسا ہے تو یہ بھی دماغی بت کے سوا کچھ اور نہیں۔ لفظ ہست یا بینگ بھی کسی چیز کی تشریح نہیں کر رہا، مگر لفظ خدا بھی کسی چیز کی وضاحت نہیں کرتا۔ تاہم بینگ کو یہ سبقت حاصل ہے کہ یہ محدود تصور نہیں ہے، یہ لامحدود ماورائیت کو محدود تصور میں قید نہیں کرتا۔ دماغ اس کی کوئی شبیہ، کوئی عکس تخلیق نہیں کر سکتا۔ کوئی بھی شخص اس کے خصوصی مالکانہ حقوق رکھنے کا دعویٰ نہیں رکھ سکتا۔ ہست، بینگ آپ کا گہرا ترین اور بنیادی ترین ایسنس ہے، جوہر ہے۔ ہست میں ہوں کا احساس ہے، جو میں یہ ہوں یا میں وہ ہوں سے کہیں پہلے آتا ہے۔ اس لیے لفظ بینگ اور بینگ کے تجربے کے درمیان فاصلہ بہت کم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ میں لفظ بینگ کو زیادہ استعمال کرتا ہوں۔ ہاں، گاڈ یا خدا یہ لفظ بھی میں کبھی کبھار استعمال ضرور کرتا ہوں۔